أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ہم پر اس قدر نعمتیں ہیں کہ اگر انہیں کوئی گننا چاہے تو یہ کسی کے بھی بس سے باہر ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس میں دو مقامات پر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے یہی ایک نعمت کیا کم ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ انبیاء تو ظاہر ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک متکلم فی روایت کی روح سے کم و بیش 1,24,000 گزرے ہیں۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313-14 رسول تھے۔ رسول اور نبی کا معمولی سا فرق ہے، اور ان رسولوں میں سے 5 رسول وہ ہیں جن کو اولو العزم من الرسول قرار دیا گیا، عظیمت والے رسول۔ اور وہ کون کون ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم خلیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1,24,000 سے بھی افضل، 313-14 رسولوں سے بھی افضل، اور 5 اولو العزم من الرسل میں سے بھی افضل۔ اس عظیم نبی کا اللہ رب العزت نے ہمیں امتی بنایا ہے، تو یہ بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اور بے شمار نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، اور یہ ماہ ربیع الاول جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جیسا کہ شیخ نے بھی ذکر کیا، اور آج اس وقت ربیع الاول کی 11 تاریخ ہے، اور واقعی یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے یہاں پاک و ہند میں، اور وہی ہمارے پاک و ہند کے لوگ یہاں اچانک کسی سے پوچھیں آج تاریخ کیا ہے تو اس کو صرف جنوری فروری آئے گا، یہ اسلامی عربی کیلنڈر کی تاریخ ذہن میں نہیں ہوگی۔ آج دن کو 10 تھی اور رات سورج غروب ہوتے ہی 11 شروع ہو گئی، اور برِ صغیر پاک و ہند میں آج کل ان دنوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کسی سے پوشیدہ تو ہے نہیں کہ آدمی اس کی تفصیلات میں جائے۔ وہاں ان دنوں بڑے زور شور سے تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں کہ 12 ربیع الاول آنے والا ہے، اور 12 ربیع الاول میں
خاص اس پورے دن اور رات 24 گھنٹے کے اندر پاک و ہند میں اتنے زور و شور سے، اتنے جوش و خروش کے ساتھ جشن منایا جاتا ہے، اتنے اخراجات، اتنی محنت، ہر اعتبار سے بڑے ہی اخراجات برداشت کرتے ہیں، اور نیت تو ظاہر ہے کہ ان کی یہی ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تھے؟ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، کسی نے 8 کہا، کسی نے 9 کہا اور کسی نے 10 کہا، اور بہت تھوڑے ہیں جنہوں نے 12 کہا، لیکن مشہور ہو گیا ہمارے یہاں 12 والا، جبکہ برصغیر پاک و ہند کے جو عظیم سیرت نگار ہیں علامہ شبلی نعمانی، سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہما، دونوں کی کتابیں بڑی معروف ہیں، سیرت النبی اور رحمۃ للعالمین، ساری تفصیلات انہوں نے جمع کر رکھی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو، 9، 8، 10، کسی نے بھی 11، 12 تک کچھ نہیں کہا سوائے کسی ایک آدھ شخص کے۔ اور صحابہ کرام 12 ربیع الاول کا دن آتا تو صحابہ کرام جو ہیں وہ کیا اسی طرح کیا کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں ہو رہا ہے، خوشیاں، جشن، بلکہ جو آج عید میلاد النبی منانے والے ہیں، عید میلاد النبی لکھنے والے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں، رسالوں میں، مضامین، مقالوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ اس دن پریشان ہوا کرتے تھے کہ آج کے دن ہمارے نبی فوت ہو گئے تھے۔ ولادت اگر مان بھی لیا جائے کہ 12 ہی کو ہے، ولادت پہلے ہوئی اور اس کے بعد وفات کا وقت آیا، تو جو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی، 23 سالہ پیغمبرانہ زندگی دیکھی، اور اس کے بعد آپ نے وفات پائی، تو ان کو ولادت یاد ہوگی یا وفات؟ 12 ربیع الاول کو مدینہ منورہ میں اس دن کوہرام مچا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان، مدبر، زیرک، صاحب فراست، بصیرت، وہ ان کے اوساں خطا ہو گئے، صاف انکار کر دیا، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، بلکہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے تورات لینے کے لیے، اسی طرح ہمارے نبی جو ہیں وہ واپس آئیں گے۔ اتنا عظیم انسان، اور ان کی موجودگی میں بھی کون ہمت کرے گا کہ کہے کہ ایسا نہیں ہے؟ اللہ نے اتنا رعب، اتنا دبدبہ، اتنا جلال دیا ہوا تھا کہ کوئی سامنے سے بات نہیں کر رہا۔ بلاخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کے معاملے کو سمیٹا۔ ان کا وہ مشہور خطبہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ خطبہ مشہور، جو کہ تاریخ کا ایک سپیشل حصہ ہے، ان کے وہ کلمات، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ محمد ایک رسول ہی تو تھے، پہلے بھی کتنے رسول آئے اور چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے، اور اگر آپ چلے گئے تو کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ اور ساتھ ہی وہ کلمات ارشاد فرمائے جن کلمات نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھتا تھا، پوجا کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ اس کا رب فوت ہو گیا ہے۔ اور لفظ مات کا استعمال کیا جس کا دوسرا کوئی معنی نہیں ہوتا سوائے مرنے کے۔ وفات میں، انتقال میں، غالباً پچھلے درس کے شروع میں نے بات ذکر کی تھی، انتقال کر گئے، اس میں کئی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ وفات پا گئے، کئی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ روح پوش ہو گئے،
لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ لفظ استعمال کیا کہ اس معاملے میں وہ حرف آخر ہے. من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا اس کا رب فوت ہو گیا ہے، مات، مر گیا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اللہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئی. مدینہ منورہ میں 12 ربیع الاول کو یہ حالت ہے، اور ہمارے یہاں بالکل اس کے الٹ، ہماری گنگا الٹی بہہ رہی ہے. 12 ربیع الاول کو خوشیاں، 12 ربیع الاول کو جشن، 12 ربیع الاول کو حلیم، 12 ربیع الاول کو کھانے، سبیلیں اور کیا کیا کچھ، اور جلوس. اتنے اخراجات اور نیت سمجھتے ہیں کہ ہم شاید نیکی کر رہے ہیں. اگر یہ نیکی ہوتی تو کیا سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ نیکی نہ کرتے؟ صرف ایک نکتہ آدمی ذہن میں رکھ لے، وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موقع کو کیا ثواب نہ سمجھتے؟ وہ نہ کرتے؟ صحابہ کرام سے کوئی بات ایسی ثابت نہیں ہوتی، تابعین سے نہیں، ائمہ اربعہ سے نہیں. تو یہ دین کیسے ہو جائے گا؟ قرآن و سنت سے ایک چیز ثابت نہ ہو، صحابہ کرام خلفاء راشدین سے ثابت نہ ہو، اور ہم اسے دین بنا لیں تو یہ دین نہیں ہوگا بلکہ یہ کچھ اور ہی ہوگا. چاہے کتنا خرچہ کریں، چاہے جتنے بھی اخراجات کے ساتھ روشنیاں، موم بتیاں، جھنڈیاں یہ اور وہ کریں، یہ ثواب والا کام نہیں ہے. یہ بجائے ثواب کے الٹا گناہ ہے. لیکن ہمارے پاک و ہند میں پھر دلائل دینے والے حضرات دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دلائل کے ڈھیر لگا رکھے. بھائی دلائل کس کے پاس نہیں ہے؟ ہندوؤں کے پاس دلائل نہیں ہے. ہندوؤں کا مذہب ہے ہندو مذہب، کیا ان کے پاس دلائل نہیں ہے؟ کسی ہندو پنڈت کے ساتھ بات کر کے دیکھو، اچھے بھلے مولوی کو بھی وہ پیچھے چھوڑ دے گا. مرزائی جنہیں امت اسلامیہ سے خارج قرار دیا گیا، ملت اسلامیہ سے خارج ایک کافر قرار دیا گیا، ان سے پوچھ کے دیکھو، دلائل کے ڈھیر ان کے پاس موجود ہیں. ہر اعتبار سے آپ کو جس بھی باطل سے باطل فرقے کے بارے میں بات کریں گے، ہر کسی کے پاس دلائل موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ دلائل کی قیمت کیا ہے، وہ دلائل کیا ہیں، قرآن کریم سے کیا دلیل لیتے ہیں. اپنی ہی مرضی سے کچھ کرتے جانا اور کہتے جانا یہ دلیل نہیں ہوتی. بڑی بہت سارے دلائل میں سے ایک دلیل کہتے ہیں کہ ابو لہب نے، میرا اصل موضوع اور ہے، میں اس طرف آتا ہوں. ابو لہب نے جس وقت یہ سنا کہ ہمارے یہاں ہمارا بھتیجا پیدا ہوا ہے، ابو لہب کے بھتیجا ہے نا، چچا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جیسے ہی کنیز نے آ کے خبر دی کہ تمہارے یہاں عبداللہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس نے اس خوشی میں کنیز کو آزاد کر دیا. ابو لہب نے آزاد کیا، اسلام ابھی آیا نہیں. اور پھر اس سنت کو کیا نام دیں گے آپ؟ سنت رسول ہوئی یا سنت ابو لہب ہوئی ہے؟ ابو لہب نے کی نا یہ خوشی. اور پھر یہ وہی ابو لہب ہے کہ جب اس سے محمد بن عبداللہ کی بات کی گئی تو خوش ہو گیا، کنیز کو آزاد کر دیا. اور جب محمد رسول اللہ کی بات ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہی ابو لہب ہے نا. سب سے پہلا گستاخ دنیا میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تو وہ ابو لہب ہوا. گستاخ رسول جو ہیں وہ ایک دو نہیں، گستاخان رسول کی ایک لمبی فہرست ہے. ان میں سے سب سے پہلا گستاخ ابو لہب.
اس وقت اس کا خوشی منانا کوئی شریعت نہیں تھا، ایک اس کی اپنی خاندانی رسم تھی، یا یوں کہہ لیں کہ دنیا داری تھی۔ جیسے کوئی بھی کسی کو آ کے خبر دیتا ہے تو وہ خوش ہو کے اس کو انعام دے دیتا ہے، اچھی خوشخبری دی، انعام دے دیا۔ اسی کے ہمارے لوگوں کا پتہ نہیں دماغ بھی کہاں ہوتا ہے، ابو لہب کی سنت کو دلیل بنا کے بیٹھے ہوئے۔ اپنی کتابوں میں باقاعدہ ذکر کیا کہ ابو لہب نے یہ کر دیا۔ بھئی ابو لہب نے کر دیا، تم مسلمان ہو، نبوت کے اعلان پر ابو لہب نے جو کچھ کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، پھر کس چیز کو لے کے آپ چل رہے ہیں؟ ایک نہیں، اسی طرح کے مختلف انہوں نے کئی دلائل ذکر کی، جن میں سے کسی ایک میں بھی کوئی جان نہیں۔ آپ لوگوں میں سے جن کا میرے ساتھ واٹس ایپ پر رابطہ ہے، ان کو میں نے ایک چھوٹی سی اپنی کتاب بھیجی ہوئی ہے، ان کے دلائل کا تذکرہ اور ان کے دلائل کا مختصر رد کتاب میں موجود ہے، لہذا اس تفصیل میں اب نہیں جاتے۔ یہ سنت رسول ہوتی، اجر و ثواب ہوتا تو صحابہ کبھی محروم نہ رہتے، اجر و ثواب ہوتا تو تابعین اعظام کبھی محروم نہ رہتے، اجر و ثواب ہوتا تو ائمہ اربعہ محروم نہ رہتے۔ اجر و ثواب نہیں ہے، اس لیے وہاں کہیں ذکر ہی نہیں ملتا۔ خود بریلوی مسلک کے، بریلوی مکتب فکر کے عید میلاد النبی منانے والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے 3 صدیوں میں، پہلے 3 قرون میں یہ نہیں تھا، یہ جشن منانا اور یہ خوشیاں محفلیں قائم کرنا پہلے 3 زمانوں میں نہیں تھا۔ یہ بریلوی حضرات کی تحریریں موجود ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ اب جب 3 صدیوں میں نہیں تھا تو 3 صدیوں کے بعد کون سا دین نازل ہونا شروع ہو گیا؟ وہی تو بند ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی۔ یہ بھی مانتے ہیں کہ نہیں تھا اور کرنے پر بھی مصر ہیں۔ ہر سال آپ دیکھ لیں یہ روب ترقی ہے، میلاد النبی کا جلوس، میلاد النبی کا جشن اور اس کا اہتمام ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، بہتر سے بہتر بناتے جا رہے ہیں، زیادہ چمک پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مولویوں کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ یہ قصور عوام کا نہیں ہے۔ عوام کو تو جس طرح کہا جاتا ہے وہ چارے مان جاتے ہیں، یہ قصور ہمارے مولویوں کا، جنہوں نے اپنی روٹی روزی کے دھندے کو چلانے کے لیے اس طرح کے 1-2 نہیں، بے شمار کام ہماری پاک و ہند میں، خاص طور پر ہماری زندگی کا کوئی سال، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ کوئی دن خالی نہیں جس دن میں یہ ساری چیزیں موجود نہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی ذات اور آپ کے منصب کی حیثیت سے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ 1 سال کے بعد صرف ایک جشن منا لینا اور پھر پورا سال جو ہے وہ اللہ کی سپرد ہے۔ نمازیں دیکھ لیں، ان کی عبادتیں دیکھ لیں، ان کی شکل و شباہتیں دیکھ لیں، آپ کو وہ پورے مسلمان بھی نظر نہیں آئیں گے۔ بار ربیع الاول کو واقع وہ عام مسلمانوں سے بھی بڑے مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، ہمیں ان سے کچھ سیکھنا ہے، ہمیں آپ کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنا کردار بنانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ بہترین نمونہ اگر اللہ رب العزت کہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ محفوظ کرنا بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اگر بہترین نمونہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تو اس کا معنی یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بھی محفوظ ہے اور آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے نقل کر دیا، باہر کی زندگی صحابہ اکرام نے نقل کر دی اور اندر کی زندگی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن نے نقل کر دی۔
ہمارے لیڈروں کی دو زندگیاں ہوتی ہیں، پرائیویٹ لائف اور پبلک لائف، دو الگ الگ۔ پبلک لائف کچھ اور ہے، پرائیویٹ لائف کچھ اور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی صرف لائف، گھر کے اندر کیا کرتے تھے سارے حالات معلوم ہیں، گھر کے باہر کیا کرتے تھے سارے حالات معلوم ہے۔ یہ تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہے ہی۔ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو گھر کے اندر رپورٹر بنا دیا کہ تم نے یہ بیان کرنا ہے کہ میرا نبی گھر کے اندر کیا کرتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہے نا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہوتے تو اپنے گھر والوں کی خدمت، اپنے گھر والوں کے کام میں تعاون کرتے، گھر میں تعاون کرتے۔ اور ایک روایت میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ اپنا کپڑا خود سی لیتے، اپنا جوتا خود ٹانک لیتے یا گانٹھ لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات گرامی، اس عظیم شخصیت کو تصور میں لانے کے بعد یہ بات تھوڑی عجیب نہیں لگتی کہ اتنی بڑی شخصیت اور جوتا تک اپنا خود درست کر لیتے ہیں، اپنا کپڑا خود سی لیتے ہیں، گھر والے موجود ہیں کسی کام میں مصروف ہیں، یہ تکلف نہیں کہ وہ چھوڑو اور مجھے یہ کر کے دو، اپنا کام آپ گھر کے اندر خود کر لیتے ہیں۔ صحیح سند سے ثابت حدیث۔ یہ گھر کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، لیکن ساتھ فرمایا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تو یوں اٹھ کر چلے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ جب نماز کا وقت آیا اب یہاں گھر کے اندر کوئی کام نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اندر سے باہر سے صحابہ کرام نے، ازواج مطہرات نے پوری طرح محفوظ کر کے، محدثین کرام رحمہم اللہ ان کی محنتوں سے وہ سارے کا سارا جو میٹیریل ہے آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلے زمانے میں عالم کو بڑی محنت اور بڑی مشقت کرنی پڑتی تھی، ایک حدیث ایک مضمون کے لیے سینکڑوں میل سفر کر کے جاتے اور چھوٹی سی چیز وہاں سے لے کے آتے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج اللہ نے ہمیں کتنا نواز رکھا ہے کہ بڑے مزے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مارکیٹ میں پریس سے کتاب چھپ کے آ جاتی ہے، 4 پیسے لگاؤ کتاب لے کے آ جاؤ۔ وہ اس کتاب کی ایک حدیث کے لیے سینکڑوں میل سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی ایک نعمت دی ہے، نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے ہمیں۔ پریس کی شکل میں آج کتابیں دھڑ دھڑ چھپ رہی ہیں، پہلے یہ تھا کہ لائبریری میں جا کے بیٹھو اور پڑھ کے آؤ۔ پہلے تو زیادہ تر یہی رہا نا، لائبریری اپنی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پبلک لائبریری میں جاؤ اور وہاں جا کے مطالعہ کر کے آؤ، یا کتابیں کرائے پر دینے کا رواج تھا، یا کرائے پر نہیں تو مستعار رجسٹر رکھا ہوا لائبریری میں، کتاب کون سی لے کے گیا، کون لے کے گیا، کس دن لے کے گیا، کس دن واپس لے کے آنی ہے، اس تفصیل کے ساتھ آج اس چیز کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے موبائل میں 1 2 نہیں لاکھوں کتابیں موجود ہیں، معمولی کلک کے ساتھ آپ عربی، اردو، انگلش جو چاہیں کتاب نکالنے نکلیں گے۔ اللہ رب العزت نے جب ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ قرار دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو محفوظ بھی کیا، اور محفوظ کرنے کے لیے اپنے بندے مقرر کیے جنہوں نے آپ کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے رکھا۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیرت کے ان پہلوؤں کو پڑھ کے اپنے آپ کو ان میں ڈھالیں۔ ہم نبی تو نہیں بن جائیں گے، نبی کی طرح ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہو پائے گا، لیکن نمونہ اللہ نے ہمیں بنا کے دیا ہے، کم از کم اس نمونے سے فائدہ تو اٹھائیں۔ آپ کی حیات طیبہ بچپن سے لے کر وفات تک پوری کی پوری حیات طیبہ آج ہمارے سامنے موجود ہے،
اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے انتہائی واجب الاتباع ہے۔ اگر ہم نے اپنا کردار بنانا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے کہ ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں اتنا ادھر ادھر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو سیرت النبی سے اپنا کردار بنانے کے لیے اتنا مٹیریل ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی، اور اس کے لیے چھوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی عمر جو ہے اس کے حالات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے جب آپ کی والدہ پیدا، آپ یتیم ہوئے، 6 سال کے ہوئے والدہ فوت ہو گئی، 8 سال کے ہوئے دادا فوت ہو گئے، اور ابو طالب نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ اور ایک جملہ بڑا معروف ہے ہمارے یہاں کہ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا پلایا، اور خاص طور پر شیعہ کی طرف سے پھر اتنا زور آتا ہے کہ شاید ابو طالب نے ہی سارا کچھ کیا، جبکہ ابو طالب نے دیا نہیں، ابو طالب نے تو لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کیا لیں گے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو وہی علاقہ جہاں دوسروں کی بکریاں بھوکی رہتی تھیں، حلیمہ سعدیہ کی بکریاں پیٹ بھر کے واپس آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ نے کچھ دیا یا لیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات حاصل کی، حتیٰ کہ دودھ چھڑانے کے بعد بھی ان کی یہ خواہش ہے کہ میرے بچے کو میرے ساتھ وادی میں بھیج دو، وادی بنی سعد میں بھیج دو، پتھروں میں، آپ میں شاید کوئی گیا ہے یا نہیں، میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں، وادی کوئی چیز نہیں ہے، گھاس پھوس کوئی چیز نظر نہیں آتی، پتھر ہی پتھر پتھر، کہاں کہاں جا کے بکریاں چرتی ہوں گی۔ حلیمہ سعدیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کچھ نہیں، لیا، برکات حاصل کی، فیوز حاصل کیے۔ اور اسی طرح ابو طالب کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا پوسا، آپ کے گھر میں یقیناً آپ رہے، لیکن برکات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس گھر میں آئیں۔ آپ ابھی بچے ہیں، دیکھا کہ چچا کثیر العیال ہیں، بچے زیادہ ہیں، قلیل المال ہیں، پیسہ تھوڑا ہے، ابھی بچپن ہی میں آپ نے اپنے چچا کا تعاون کرنے کے لیے اہل مکہ کی بکریاں چرانا شروع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا تو معروف ہے نا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سفر میں ہیں اور کسی جگہ ڈیرا لگایا تو ادھر ادھر بکھر گئے، اور چھوٹے چھوٹے درخت، جھڑ بیریاں یا پیلو کا درخت کہہ لیں، ان میں جا کے پیلو تلاش کرنے لگے، وہ توڑ توڑ کے کھانے کے لیے۔ تو نبی اکرم سے فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، کالے رنگ کے دانے توڑنا یہ میٹھے ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نوجوان خاص طور پر تعجب سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ یہ جنگل کا درخت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کالے؟ فرمایا میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس وقت میں یہ کھایا کرتا تھا، کالے میٹھے ہوتے ہیں۔ اب اور تعجب بڑھ گیا کہ آپ بکریاں بھی چراتے تھے۔ پہلے تو یہ کہ جنگل میں یہ بوٹیاں آپ اس کا مزہ بتا رہے ہیں، فرمایا میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو یہ کھایا کرتا تھا۔ آپ بکریاں چراتے تھے؟ فرمایا نعم، ہاں، کنت ارعی اہل مکہ علی خراریت، میں کچھ دانوں کے بدلے میں مکہ والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور یہ دانے کہاں جاتے تھے؟ ابو طالب کے گھر میں، چچا کا تعاون ہو رہا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا سوائے اس کے کہ اس نے بکریاں چرائی ہیں، یعنی ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خاص حکمت ہے، اللہ کی طرف سے خاص حکمت ہے کہ بکریاں چرانا نبی کے لیے خاص کیوں کر دیا گیا۔ لگتا ہے جن لوگوں کا بکریوں کے ساتھ تھوڑا بہت بھی تعلق ہے کہ بکری بڑی تیز ہوتی ہے،
دیکھتے دیکھتے ادھر نکل گئی ادھر بھاگ گئی، یہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے، ان کو کٹھی رکھنا، سنبھال کے رکھنا ایک تجربہ ہے، ایک ہمت ہے۔ اور امت میں بھی لوگ چونکہ اسی طرح کے ہوتے ہیں، کوئی ادھر بھاگنے والا کوئی ادھر بھاگنے والا، ان سب کو سنبھال کے رکھنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے انبیاء کرام کو بکریاں چرانے پہ پہلے لگایا گیا کہ یہ سیکھ لو امت کی بکریوں کو کیسے اکٹھے رکھنا ہے۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رکھا اکٹھے۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اکٹھے کر دیے کہ ایک دوسرے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن پر آپ صرف نگاہ ڈال کے دیکھیں کہ آپ نے اپنے چچا کا تعاون بچپن میں کیا، اجرت کی، مزدوری کی، اور تھوڑا ہوش سنبھالا تو آپ نے تجارت کے لیے شام کا سفر کیا۔ ان دو قسم کے سفروں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ قرآن کریم 30ویں پارے میں سورۃ قریش، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، دو سفر، ایک گرمی کا ایک سردی کا۔ تو مکہ والے جب مکہ میں گرمی ہوتی تو ٹھنڈے علاقے میں شام کی طرف چلے جاتے، اور جب مکہ میں ٹھنڈک ہوتی تو تھوڑے گرم علاقے میں یمن کی طرف چل رہے۔ یہ دو سفر خاص تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش سنبھالتے ہی تجارت کا کام شروع کر دیا، اور وہ بھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی بالکل آغاز، جوانی کا آغاز ہے تجارت کی، اور ابو طالب کے لیے منافع جو ہے وہ ابو طالب کا، مال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا، اور یہی وہ تجارتی سفر ہے جس سفر کے نتیجہ میں آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس شخص نے اس طرح شام میں امانت داری کے ساتھ کام کیا، ذمہ داری کے ساتھ کام کیا۔